آپ نے صحافت کو چنا یا صحافت نے آپ کو چنا؟ میرے خیال میں ہاں یہ اتفاق تھا کہ میں صحافی ہو گیا، اور دو تین راستے دکھائی دیتے تھے سوچنے میں. ایک تو ایڈورٹائزنگ تھی، ایک سنیما، اس کا بھی بہت شوق تھا، اور ایک صحافت تھی. تو خیر صحافت میں آ گئے تو جنگ اخبار میں لکھنا شروع کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ میٹرک کرنے کے بعد میرا داخلہ ڈی جے سائنس کالج میں ہوا تھا، کیونکہ میری فرسٹ ڈویژن تھی اور مجھے سائنس سے دلچسپی نہیں تھی، تو میں ایک طرح کا ڈراپ آؤٹ بن گیا. کہ لیڈر کے اپنے جو حالات ہوتے ہیں، جو شخصیت ہوتی ہے، جیسے وہ پلا بڑھا ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی اور اس کے کیریکٹر پہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں بھی وہ کیا کرتا ہے. ایک شاگرد نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے، کیا بد نصیب ملک ہے جس میں کوئی ہیرو نہیں پیدا. اور گیلیلیو نے کہا کہ بد نصیب وہ ملک ہے جسے ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے. ویلکم ٹو آر شو کراچی ٹاکیز. آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہے وہ شخصیت بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ کہنا چاہیے کہ ایسی نامور شخصیت موجود ہے ہمارے ساتھ جن کے ایک جہت نہیں ہے، کئی ساری جہتوں میں ان کا نام، حوالہ جات موجود ہیں. لیکن جو ان کا سب سے منفرد اور سب سے زیادہ جس پہ سیلیبریٹی پروفائل بھی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف اور پھر الیکٹرانک میڈیا سے اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بتدریج جس طریقے سے ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ریلیونٹ رکھا، اور ریلیونٹ ایسے رکھا کہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوان نسل کے لیے بھی اتنی گنجائش اپنے پاس رکھی کہ اگر ہم جیسے لوگ جو سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کبھی اگر ان سے آف کیمرہ بھی ملنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ سے انہوں نے پذیرائی کی، سمجھایا، سکھایا. میں سینئر صحافی، پاکستان میں معتبر ترین ناموں میں سے ایک نام جناب غازی صلاح الدین صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ نے تعارف کیا تو لوگ کسی اور کی توقع کر رہے ہوں گی. نہیں، بالکل لوگوں کو یہ نام، آپ کا چہرہ نہیں اس پروگرام بہت کے حوالے محبت سے ہے تو آپ خیر کی. کیا، نہیں ہمارے پروگرام کا اعتبار بڑا ہے. جی اور یہیں سے میں بات جوڑوں گا کہ اس میں صحرا جو ہے وہ پیرزادہ سلمان صاحب کو جاتا ہے. ہمارے پروگرام میں آج وہ موجود بھی ہیں، اور ان کی موجودگی ہوتا تو یہ ہے کہ 1 to 1 کرتے ہیں، لیکن ان کی موجودگی اس لیے بھی ضروری ہو گئی تھی کہ پچھلا پروگرام جب ہم نے پیرزادہ صاحب کے ساتھ کیا سر، تو اس پہ بڑی پذیرائی آئی اور لوگوں نے بہت سارے سوالات ان باکسز پہ کیے. ہمارے 4 پلیٹ فارم پہ یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے، جی تو ہر جگہ الگ الگ لوگوں نے ان سے سوالات. تو میں نے کہا کہ چلیں پھر اچھا ہو جائے گا کہ اس کو ایک پوڈ کاسٹ کی بجائے ہم ایک گفتگو کی شکل بالکل. پروگرام کو شروع کرتے ہیں سر. اور پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے صحافت کو چنا یا صحافت نے آپ کو چنا؟ واہ، میرے خیال میں ہاں یہ اتفاق تھا کہ میں صحافی ہو گیا. اور جو زندگی تھی وہ جیسے بے ارادہ اور بس یعنی بھٹک رہے ہیں والی صورتحال تھی. میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے ایک ایڈیٹر کے کمرے میں، ان دنوں ایک اخبار نکلتا تھا لیڈر آفٹرنون ڈیلی جی، ہوتا تھا. وہ زمانہ تھا جب کراچی میں 3 آفٹرنون ڈیلی نکلتے تھے. ہوتے تھے. اسٹار ہوتا تھا، لیڈر ہوتا تھا، اور ڈیلی نیوز بعد میں آیا ہے اس کے. تو انہوں نے کہ ان کو ضرورت ہے کسی سب ایڈیٹر کی، اور تم ادھر ادھر کچھ نہیں کر رہے ہو آج کل، چلو یہ کر لو. اینڈ آئی واز پشڈ ان ٹو دی روم. اور وہ سلطان احمد تھے، بہت ہی پیارے آدمی، بہت میرے پہلے مینٹور جس کہی ہے. تو وہ گفتگو ہوئی ہے ان کا، بیٹھ جاؤ باہر ٹیبل تھی، اس میں اصحاب نقوی اور اصغر رضوی بڑے مانے ہوئے سینئر لوگ تھے. ان کا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گئے، بن گئے صاحب. سر یہ 65 کی جنگ کے بعد کا بات؟ نہیں پہلے کی بات. اچھا، ہاں ارے یہ بہت پہلے کی جی بات ہے. اب یہ جو ہے نا، کیونکہ میں اتنے برسوں جی جیا ہوں تو اللہ آپ کو اور تو لگتا ہے جی یہ 1960 کی بات ہے. 1960. ٹھیک.
اور 1960 کی بات ہے اور ایوب خان صاحب کا ہاں زمانہ. ایوب خان یہ تو ابھی 62 میں نئے نئے آئے تھے. نئے نئے آئے تھے نا جی. تو اس وقت اس کام کو انگریزی کے شعبے سے آپ وابستہ ہوئے ہاں سب سے پہلے ایک تو نہیں جی اگر کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ کیا کرنا ہے جی اور 2-3 راستے دکھائی جی دیتے تھے سوچنے میں. جی. ایک تو ایڈورٹائزنگ تھی, اچھا ایک سنیما اس کا بھی بہت شوق تھا, اور ایک صحافت تھی. جی تو خیر صحافت میں آ گئے. تو جب یہ سوچا کہ صحافی بن سکتے ہیں, یہ بننا چاہیے, تو اردو صحافت میں تو نہ اس کا معیار وہ تھا, نہ اس کی عزت وہ تھی, نہ ان میں یعنی جو ویج اسٹرکچر جیسے ہم کہیں جی تنخواہوں وغیرہ کا اس طرح کا ہوتا تھا. تو اگر آپ کو اس ملک میں کچھ بھی کرنا ہے تو دروازہ تو انگریزی ہے. تو اس وقت یہ بات, اس وقت سے یہ بات, جی بالکل بالکل مطلب بالکل. یہ پارٹیشن کے یہ بعد وہ دن تھے. جی میں کالج جی یونیورسٹی میں تو نہیں بالکل. گیا. یہ وہ دن تھے جب میں کہتا تھا کہ برٹش کونسل جو ہے وہ میری یونیورسٹی ہے. اچھا تو برٹش کونسل میں جا کے پڑھا کرتا تھا, ٹھیک ہے اور اردو سے پڑھنا سیکھا تھا شروع میں, جی اور بچے تھے جی جب, اور اس کے بعد انگریزی جب شروع کی جی تو پھر بس انگریزی پڑھنے کا شوق ایسا تھا, اور اسی طرح سیکھتے گئے. جی. مطلب وہی میری تعلیم تھی. ہاں لیکن پھر اس کے بعد آگے جا کے وہ تو خیر گفتگو میں ہم آگے چل کے پھر ظاہر ہے پھر آپ جنگ کے ساتھ بھی منسلک نہیں وہ رہے. تو بہت آگے بہت آگے, ہاں نہیں بہت آگے جا کے جنگ میں نے کی کہا تو وہی. بات. اچھا میں ذرا سا پلیز وہ یہ کہ غازی صاحب صحافت پہ تو ہم واپس آئیں گے, آپ کا سارے جی. کریئر صحافت سے منسلک ہے, لیکن آپ نے پھر 60 کی دہائی میں بہت اچھی اردو کہانیاں لکھی, ان میں ایک ناولٹ بھی لکھا, اور آپ کو کاشف شاید علم ہوگا کہ اب بہت مقبول کہانی کار تھے, بالکل, اور بہت موقر ریپیوٹڈ رسالوں میں غازی صاحب کی یہ جو آپ کہانیاں حوالے دے رہے ہیں, ہاں یہ اس وقت تو کسی کو نہیں معلوم ہاں اسی لیے لیکن موجود ہیں. اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ کریٹو کام ہے کہانی لکھنا, اور اس کی زبان بھی آپ نے اردو چنی, اور صحافت گو کہ وہ بھی کسی حد تک کریٹو ہے, لیکن ظاہر اس کا ایک عملی زندگی سے تعلق ہے, اور اس کی زبان آپ نے انگریزی چنی. تو یہ دو دھارے آپ کی زندگی میں کیسے چلے؟ بالکل. جب ہم آئے تھے یہاں اور ایک افراتفری کا زمانہ تھا, تو بچوں کی رسالے پڑھنا شروع کی اور شوق ہوا لکھنے کا. بلکہ جنگ اخبار کے بچوں کے صفحے پہ سب سے پہلے میرا نام چھپا, اور یہ شاید 1952 کی بات, جب میں نے میٹرک بہادر یار جنگ اسکول سے, بہادر یار اور آپ کے کلاس فیلو میں رضا علی عابدی اور محمد علی صدیقی. جی بالکل. شریف کوان عثمانی ایک اور صحافی بھی تھے, بالکل, ثناء اللہ وہ بھی ایک صحافی تھے. ہماری 33 طالب علم تھے ہماری کلاس میں, اور 5 صحافی نکلے. 5 صحافی نکلے. اور ہمارے جو استاد تھے ان دنوں, جمیل جالوی اور خواجہ معین الدین. واہ واہ کیا کہنے. تو وہ تو جنگ اخبار میں لکھنا شروع کیا, اور اس طرح اس کے بعد لیٹ 50s کے یہ 57-58 میں ادب لطیف میں کہانی چھپ گئی, تو پھر تو اس کے بعد کافی لکھا. اور تو میں نے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ پھر یہ دونوں کو وقت کیسے دیتے تھے آپ؟ نہیں کوئی وقت, کام تو کبھی کیا ہی نہیں کوئی. اچھا. بلکہ یہ واقعی ایک ہے کہ کوئی لگ کے کوئی کام کرنا, یہ کچھ یہ جو ایک آوارگی سی تھی, تو اس میں ہی. اچھا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پڑھنے سے لگاؤ تھا. یہ پڑھنے سے لگاؤ کیسے ہوا؟ پڑھنے سے بس یہ ہوا کہ میرے خیال میں جب میں چھوٹا تھا, اور زندگی جو تھی وہ بہت ہی, یعنی کہنا چاہیے کہ ڈپریویشن کی زندگی اسے کہہ سکتے ہیں, اور اس میں جو اب میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی جو فکشن پڑھو گے تو نئی دنیاؤں کی سیر کرو گے, اور کئی زندگیاں جینے کا موقع ملے گا. تو وہی ہوا نا کہ اسکیپ بھی تھا اس میں. اچھا اسکیپ بھی تھا. اسکیپ بالکل تھا. آپ کہانیاں پڑھ رہے ہیں تو جو آپ کے ارد گرد کی کہنا چاہیے, اور ہر طرح کی کہانی پڑھتے تھے, انگریزی, اردو, فکشن, نان فکشن. میں بتاؤں جو ہوا, اور جو جنگ کا کوئی ابھی ایک ایڈیشن چھپا تھا, پتہ نہیں 70 سال کتنے کا, تو میں نے اس میں لکھا بھی تھا
سب سے پہلے جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ جنگ میں ٹارزن کی کہانیاں آتی تھی. بالکل. واہ. اور بہت عرصے تک وہ سلسلہ چلا ہے. وہ تھا. اور اس سے جو ہے نا یہ سمجھیے کہ وہ اب آپ دیکھیں نا تو فضول سے اسکیچز ہیں, کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے نا, لیکن ہمارے لیے تو وہ جنگل تھا, جی ہمارے لیے تو ایک اور دنیا تھی, وہاں سے شروع. اچھا سر, اسی وقت آپ نے برٹش کونسل کی بات کی جانے کی, ظاہر پیرزادہ صاحب نے جو آپ سے سوال کیا, بات کی, اسی وقت مجھے اور ہمارے جاننے والوں کو, دیکھنے والوں کو بہت انٹرسٹ رہتا ہے. پھر ہم اس کے اندر کچھ ہماری جو ٹیم ہے ریسرچ کی, وہ پکچرز وغیرہ بھی نکالتی ہے, ایڈٹ میں لگاتی ہے. اس وقت کا سر کراچی کتنا وائبرنٹ تھا, اور اس وقت کراچی کی جو سماج تھا, ایک ہمارا پورا سوسائٹی تھی, وہ کتنا زیادہ کمپلیمنٹ کرتی تھی آپ کی ان تمام چیزوں کو؟ وہ ماحول تھا جی. اور وہ دوست تھے. جی. میں آپ کو بتاؤں کہ میٹرک کرنے کے بعد میرا داخلہ ڈی جے سائنس کالج میں ہوا تھا, کیونکہ میری فرسٹ ڈویژن تھی اور مجھے سائنس سے دلچسپی نہیں تھی, تو میں ایک طرح کا ڈراپ آؤٹ بن گیا. لیکن جو میرے دوست تھے وہ تو انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ مقاصد طے کیے ہوئے تھے اور انہیں کیریئر سوچے ہوئے تھے, تو وہ تو بڑھتے گئے نا, اور میں ان دوستوں کے ساتھ چلتا گیا. یعنی یہ ان سے دوستی قائم رہی. وہ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو ہم یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, دن رات بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. کوئی پوچھتا تھا کہ کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں, تو میں کہتا تھا کینٹین ڈپارٹمنٹ سے. تو لیکن اس میں مشرف خواجہ جیسے لوگ تھے. جی. مشرف خواجہ سے بہت, یعنی جی ہمارے اس زمانے کے دوست اب تک 2-3 ہیں, غیاث ہیں, شمیم ہیں. اس کے بعد کی جو دوستیاں تھیں, عبید اللہ بیگ, جی افتخار عارف, پریش پور, وہ تو ذرا بات کی ہوئی. لیکن یہ کہ وہ دوستیاں ان کے ساتھ چلتے رہے, ان کے ساتھ پڑھتے رہے, ان کے ساتھ گفتگو رہی. اور تو اس وقت کے سر کیفیز وغیرہ کراچی کا جی بالکل ماحول تھا. اس کی بہت بات ہوتی ہے, کافی ہاؤس ہوتا تھا, وہاں بیٹھتے تھے. اور خود کراچی یونیورسٹی میں جب ہم لوگ ہوتے تھے تو کتابوں کی بات ہوتی تھی, اور میں نے بتایا کہ ایسے لوگ تھے. اور کافی ہاؤس میں جاتے تھے, دیکھتے تھے کہ کوئی شاعر بیٹھا ہے, کہ حمایت علی شاعر بیٹھے ہیں, اس طرح کے. تو وہ ان سے. اچھا, کراچی میں نمائندہ کیفے اس وقت کون سا ایسا بن سکا, جیسے لاہور سے ایک نام نکل کر آتا ہے نا, پاکی ہاؤس کا, یہاں کافی ہاؤس ہوتا تھا فرسٹ فلور پہ, جو ہاں یہ جو ایلفی والی سڑک, کیفے جارج بھی ایک ہوتا تھا. کچھ گروپس تھے, کوئی یہاں بیٹھتا تھا, کوئی کہیں اور بیٹھتا تھا. اور ایک اچھا دور تو تھا یہ ماشاء اللہ کا. اور تو اس زمانے میں اچھا ماشاء اللہ کے زمانے جو ہیں وہ ادب پڑھنے والوں کے لیے, بلکہ ادب لکھنے والوں کے لیے بھی, اور جو ایک انٹلیکچوئل جو ایکٹیویٹی ہے اس کے لیے اچھے ہوتے ہیں. جی اچھا ہے نا. ایک بلکہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ضیاء الحق کے زمانے میں جتنا میں پر امید تھا اب نہیں ہوں. اچھا. کیونکہ ضیاء الحق کے زمانے میں ایک لگتا تھا کہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, دن بدلیں گے, کب تک رہے گا یہ. بلکہ اور بھی بات, جب میں صحافی جب بن گیا تو میرے کوئی دوستوں نے کہا یہ تم کیا صحافت کر رہے ہو, دیکھ رہے ہو کہ ایوب خان کی حکومت ہے اور پریس پہ پابندی ہے, کیا صحافت. تو میں نے کہا یہ کب تک رہے گا. صحیح. اچھا, تو یہ نہیں پتا تھا. آپ چونکہ ضیاء الحق کے زمانے کا آپ نے ذکر کیا, اس زمانے میں خاصی بات کی بات ہے, لیکن آپ ڈان جوائن کر چکے تھے اور بہت آپ کا نام ہو چکا تھا. ضیاء الحق کے ہی دور میں ہم نے پڑھا ہے آپ نے کراچی ڈائری شروع کی. بالکل. اس کا کچھ بتائیے, بہت مقبول وہ کالم ہوتا تھا کراچی ڈائری کا. وہ ارلی 70s میں کچھ ہوا یہ کہ جب میں لیڈر میں تھا تو سب ایڈیٹر تھا, اور کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ میرا نام چھپے یا میں مضمون لکھوں, انٹرویو کروں, کالم لکھوں. وہ یہ کہ ان دونوں آدم جی ادبی ایوارڈ ہوتے تھے اور شوکت صدیقی صاحب کو خدا کی بستی کے لیے ایوارڈ دیا گیا. وہ ہمارے ایڈیٹر کے پاس آئے, ان کے دوست تھے, اور انہوں نے کہا بھائی ان کو ایوارڈ ملا ہے, کسی سے مضمون لکھا ہے. تو وہ سلطان صاحب نے کہا وہ جو ہے وہ جو نیا بچہ آیا ہے ہمارے پاس, وہ ہر وقت کتاب اس کے پاس ہوتی ہے, تو
اس سے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ان کا انٹرویو کر لیں. تو میں نے ان کا انٹرویو کر لیا اور اس کا ٹائٹل میں نے دیا کہ اے رائٹر ہو نیور فیل ان لو. اور جو گفتگو میں نکلا تھا کہ ان کا میں نے محبت نہیں کی کسی سے, عشق نہیں ہوا کبھی. تو دیٹ واز دا بگننگ, کو ایک پہچان بن گئی کہ بھئی ہاں انہیں لکھنا آتا ہے. تو اس کے بعد جب میں ڈان میں آیا تو ڈان میں ایز رپورٹر ان سٹی ڈیسک پہ. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا تھا کہ شہر کے جو, یعنی میں اب پیرزادہ بیٹھے ہیں جی جی, جو پیرزادہ اب کام کرتے ہیں وہ کام میں 70s میں ڈان میں کرتا تھا. جی بالکل وہی کلچرل رپورٹنگ اور یہ وہ. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے وہ شروع ہو گیا, کراچی سین نام سے کچھ لکھا, پھر کہا کہ نہیں اس کو کراچی ڈائری. تو وہ شروع تو ہوا تھا اس پہ کہ بھئی منیر نیازی شہر میں آئے ہوئے ہیں, ان سے ملاقات, کوئی ڈرامہ ہو گیا ہے ان سے, ڈرامے پہ ریویو, یہ وہ سب چیزیں ہوتی تھیں. لیکن جب زولق آ گئے تو بغیر اس کے کہ کسی کو پتہ چلے, نام کراچی ڈائری ہی رہا, میں نے سیاسی کر دیا. اچھا. اور کیونکہ اردو ادب سے ایک وہ تھا, اور جو شاعری کا ایک وصف ہے کہ آدھی بات کہنا اور باقی آدھی بات کی طرف اشارہ, یعنی بٹوین دا لائنز کہنے کا جو تھا, تو وہ اس ترکیب کو استعمال کرتا رہا میں. تو وہ پھر دھیرے دھیرے بہت پاپولر ہو گیا. اچھا سر, دونوں ماشاء اللہ کی چونکہ بات ہو گئی ہے, ہم نے ایوب خان صاحب پھر ضیاء, بیچ میں ایک پاپولر لیڈر ظاہر ہے ہم ذوالفقار علی بھٹو. وہ تو بہت. ہاں, اب مسئلہ یہ نا کہ یہ کہانیاں اتنی پھیلیں گی, لیکن 60s یہ میں نے ڈان جوائن کیا ہے میرے خیال میں 67. جی. اس کے بعد وہ بھٹو پیپلز پارٹی 68 میں 67 کے نومبر میں بنی تھی, لیکن بھٹو تھا. اور ابھی یہ ہوا, ابھی کچھ سالوں, بلکہ اب تو میں سوچتا ہوں نا کچھ سالوں تو پتہ نہیں 25 سال پہلے یا 5 سال پہلے. تو وہ انگلستان میں اور خاص یورپ میں 1968 میں نوجوانوں کا ایک انقلاب آیا تھا, ایک ہلچل مچی تھی. The swinging 60s. The swinging 60s. The hippie movement. اور وہ پھر 68 میں جا کے عروج پہ آیا تھا. اور 68 کا مئی جو ہے وہ بہت مشہور ہے پیرس کا. پورا میں تقریباً ایک انقلاب آ گیا تھا جو ڈی گال نے, وہ ایک عجیب دور تھا. تو ابھی ایک جرمن انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جب 40ویں سال گرا, تو وہ 68 کی 40 سال بعد کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا سے مضامین جمع کر رہے ہیں کہ اس 68 میں کیا ہوا تھا ان ملکوں میں. تو مجھ سے کہا گیا کہ میں لکھوں. تو 1968 بھٹو کی وجہ سے ایک تبدیلی کا جو سال پاکستان کا تھا نا, اس پہ میں نے پورا. وہ واقعی تبدیلی تھی یا یہی والی تبدیلی تھی؟ نہیں, واقعی تبدیلی, معنی خیز تبدیلی تھی. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں عوام کو یہ احساس ہوا کہ ہم بھی شامل ہیں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ پاور, بہت اہم بات ہے, سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کے لے جانا, امید لوگوں کو. یعنی بھٹو کا جو کیرسما تھا, اب یہ تو عمران خان کے کیرسما کے دن ہے, تو وہ کیرسما جو ہے وہ سیاست میں اس نے بنایا تھا, ہے نا. وہ اس لیے نہیں بنا تھا کہ جو عمران خان کا کیرسما اسپورٹس کا, کرکٹ کا ہے, اس میں وہ سیاست میں بنائے تھے, سیاست میں سیکھ کے بنایا تھا. اور وہ جو تھا کہ اس نے جس طرح لوگوں کو جگایا, وہ تو ایک عجب چیز ہے. یعنی اس کے بعد جب ان کی حکومت تھی اور 70s میں ان کا آٹوکریٹک ہو جانا, مطلب یہ کہ وہ کہانی چاہے مجیب ہوں, چاہے بھٹو ہوں, چاہے حسینہ واجد ہوں, چاہے اندرا گاندھی ہوں, ان میں ایک مماثلت ہے. یہ سارے کردار لکھتا ہے ایک ہی مصنف نے ان کرداروں کو لکھا. یہ تو بہت ہی معافی چاہتا ہوں آپ کے بات کٹ رہی ہے, لیکن چونکہ بھٹو صاحب کا ذکر ہے اور آپ نے ساتھ اسی بریتھ میں آپ نے مجیب الرحمان کا بھی ذکر کیا, اور آج سن 2024 میں
جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ 53 برس ہم نے جو تاریخ پڑھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے متعلق، وہ اب لگ رہا ہے کہ مختلف تاریخ ہے. آپ 2024 سے کچھ اور لگنا شروع ہو گیا ہے. اب جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس وقت تو بات ہو رہی ہے اگر مجیب کی ہو تو 71 کی طرف ہم، لیکن میں تو 68 کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ مقبول لیڈر بھی جب پاور میں آتے ہیں تو ایک ٹینڈنسی ان میں ہوتی ہے اتھارٹیرین ہونے کی، جو اس سینس میں کی. لیکن ہاں اس وقت آج 15 اگست ہے. 15 اگست کمال کی تاریخ. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنی آزادی کی تاریخ 15 اگست کی. آپ کو پتہ ہے کہ آج 30ویں سالگرہ ہے کہ طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا. 15 اگست. مجیب کو بمائے اس کے پورے خاندان کے جس طرح مارا گیا، سلوٹر جسے کہیں، 15 اگست 1975. بالکل ہے نا. پھر 14 اگست جو تھی وہ ہماری تھی، اور اگست میں 5 اگست تھی جب بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، ہے نا. اور 5 اگست کو کشمیر، اور 5 اگست کو وہ 3 کشمیر مودی نے جو وہ کیا تھا. تو یہ مہینے، تو اس میں آپ اپنی پسند کی کوئی اینیورسری چن لیں اور اس پہ لگ جائے تو کتنی یادیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں اس اگست کے ساتھ. بہت ہی نہیں. اور 6 اگست ہیروشیما، اس سے بڑی کیا تاریخ میں واقعہ ہوگا. اچھا تو پھر چلیے وہی پہنچتے ہیں. تو ویئر ڈڈ بھٹو گو رانگ؟ نہیں بھٹو جو ایک تو یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہر لیڈر ایک اور شاخ بھی ہے اس میں، ایک جس کو سائیکو ہسٹری کہہ سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر کے اپنے جو حالات ہوتے ہیں، جو شخصیت ہوتی ہے، جیسے وہ پلا بڑھا ہوتا ہے، اس کا اثر اس کی زندگی اور اس کے کیریکٹر پہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں بھی وہ کیا کرتا ہے. اس سے فرق پڑتا ہے کہ ماؤ جو ہے اس کا بچپن کیسا تھا، اس کا تعلق چین کی سیاست سے ضرور ہو. تو بھٹو جو ہے وہ اس کی اپنی ایک شخصیت میں ایک مسئلہ تھا کہ وہ ایسی ماں کا بچہ تھا جسے اس کے باپ کے خاندان نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اوکے. اور وہ یعنی ہندو تھی. اور اس بات کے شواہد ہیں، اس پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں کچھ، اور بھٹو کی جو سوانح ہے ان میں یہ ایک اہم چیپٹر آتا ہے کہ بھٹو خاندان کا اس طرح سے ولی عہد نہیں سمجھا گیا. اچھا. جو اس کے بھائی جو شاہ نواز بھٹو کی باقاعدہ پہلی شادی، اچھا، کہ جو دلچسپ کا بھائی تھا، بہت زیادہ. تو اس کی بھی بہت اس میں نکلیں کہ وہ اس تو بھٹو کو تو پروف کرنا تھا. اچھا. کہ میں، اور اس میں دو اس کی شخصیت میں پھر 2 باتیں کچھ آ گئیں، اور وہ اس طرح کی آ گئیں کہ ایک تو اندر سے ایک اس کے نفرت کہیں، رقابت کہیں، کیا کہیں، کہ وڈیروں اور امیروں سے ایک تھا. اچھا. کہ میں ان کو دیکھ لوں گا. اچھا. آئی ایم بیٹر دین دیم. اوکے. پہلی بات. دوسرے، اپنی ماں کی وجہ سے غریب مفلوق الحال لوگوں سے ایک خاص طرح کی محبت. اچھا. اور ان کا خیال. اچھا. یہ 2 چیزیں اس میں تھیں اس کے کردار. بڑی اچھی بات. لیکن وہ جو تھا نا کہ ایک ونڈکٹیو ہونا. کوئی کسی نے اس کی پوری زندگی میں کسی نے، اچھا، اور لوگوں کے لیے اس کا حافظہ ان لوگوں کے لیے عذاب بنا جنہوں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا. کیونکہ حافظہ اس کا کمال. بھٹو واز اے کیریکٹر، خود اس کو نپولین سے کشت تھا. تو یہ اس قسم کے کردار ہوتے ہیں. ٹھیک. تو اور اس پہ یہ ہوا ہے کہ کیسے یہ سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں. ایک اور تھیوری بھی ہے کہ جو چائلڈہڈ بریومنٹ ہوتا ہے بچپن میں، تو وہ ایک امکان ہوتا ہے کہ وہ، اور وہی چیز آپ کہیں مماثلت کے طور پہ، کیونکہ ظاہر بات ہوئی عمران خان کی بھی، اب شہرت کی بھی اور پبلک پریزنس کی بھی اسی طریقے سے، تو کہیں مماثلت آپ کچھ چیزوں میں دیکھتے ہیں
بھٹو اور عمران خان کے سیاسی ایک مماثلت تو کیرسما کی ہوتی ہے جی، کلٹ بن جاتا ہے, اس کلٹ کی فالوئنگ ہو جاتی ہے, پھر اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کل کیا کہا تھا, آج کیا کہہ رہا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کو کچھ نہیں دیکھتے. تو لیکن ایک اینٹی کیرسمیٹک چیز بھی آتی ہے کہ وہ پھر ریورسل بھی ہوتی ہے, لوگ جو ہے نا چھوڑ بھی دیتے ہیں. لیکن جو کیرسمے کا رول مجھے لگتا ہے, لیکن یہ ایک بہت الگ موضوع ہو جائے گا, لو پولیٹیکل کلچر جن معاشروں میں ہوتا ہے وہاں کیرسمیٹک لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. جو آرگنائزڈ سوسائٹیز ہیں جہاں لیگل آرڈر چل رہا ہے, سارے ادارے چل رہے ہیں, وہاں کیرسمے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیرسمے کی ضرورت یا تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں نظام جو ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہے, اور اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کرائسس ہو بڑا سا. ٹھیک. ایک کرائسس ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہٹلر نکل کر آتا ہے. ہٹلر جرمنی میں اس وقت آیا جب جرمنی جو ہے وہ ایک جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ریپریشنز لی گئیں, کیا ہوا تو وہاں کے لوگوں میں جو ایک بے چینی تھی, ایک تو وہ ہے نا کہ بالکل مختلف باتیں کتنی ہو جائیں گی. وہ گیلیلیو کے ڈرامے میں ایک مکالمہ ہے. گیلیلیو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جب گرجا نے اس پہ دباؤ ڈالا تو وہ مان گیا کہ میں جھوٹ تھا, یہ غلط ہے نا. اب اس نے انکار کر دیا اپنی خود تحقیق سے. تو وہ جو بریخت کا ڈرامہ ہے اس میں یہ مکالمہ اس طرح سے ہے کہ اس کے ایک شاگرد نے کہا کہ کتنے افسوس کی بات ہے, کیا بد نصیب ملک ہے جس میں کوئی ہیرو نہیں پیدا ہوا. اور گیلیلیو نے کہا کہ بد نصیب وہ ملک ہے جسے ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہیں وہ ہم بد نصیب ملک کے, ہم ہیرو کی تلاش. بہت ہی اسموتھ ٹرانزیشن ہوا گفتگو کا. تو اب چونکہ آپ ڈرامے پہ آ گئے تو یہ فرمائیے کہ پہلی فلم کون سی دیکھی اور وہ پہلی کون سی فلم تھی اس پہ لکھا آپ نے اخبار میں؟ اچھا میں اب یہ کیونکہ اب یعنی جو حافظے یا چلیں پہلی فلم جس نے اثر کیا ہو, حافظے کی ٹوکری بھر کے اچھا اتنا. اور فلم کی آپ چونکہ فلم پہ بہت لکھا ہے آپ نے. ابھی جیسے میں کچھ دن پہلے آپ کا وہ پڑھ رہا تھا گاندھی فلم پہ آپ نے جو تبصرہ لکھا تھا, تو آپ کے نزدیک یہ جو فلم کا میڈیم ہے اور بالعموم جو پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ فلم جو ہے نا فلم, اچھا اب زندگی میں آوارگی میں نے 1.5 سال ایسٹرن فلم اسٹوڈیو میں بھی گزارا ہے, اور جو یہاں ان دونوں جو فلمیں ایک بن رہی تھی وہ ایک اور کہانی ہے. فلم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یعنی جیسے ہم افسانہ پڑھتے ہیں تصور کرتے ہیں, ڈرامہ ہے اس میں ایک چیز ہے, میوزک سنتے ہیں امیجنیشن سے کام لیتے ہیں. فلم ان تمام فنون کا مجموعہ ہے اور ان سب سے مل کر وہ کچھ یعنی ظاہر ایوالو ہوئی ہے, ایجاد ہوئی ہے. جب پہلی بار کیمرہ ایجاد ہوا یا موونگ پکچر ایجاد ہوئی تو پورٹریٹ تو نہیں تھا اس وقت تک, مونتاج نہیں تھا, یہ سب چیزیں تو ہوئی ہیں نا. تو فلم کیسے اس کا وہ ہوا, اور اب تو اس سے آگے ہم بڑھ چکے ہیں ڈیجیٹل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو ہو رہا ہے. لیکن فلم سے جو انسانی سوچ کے اظہار کے جو مواقع تھے نا, وہ اس سے پہلے جو ہم اس پہ بات کرتے رہے اپنی محفلوں میں کہ 19ویں صدی میں اگر ناول جو تھا وہ انسان کی کریٹیوٹی کا سب سے بڑا اظہار تھا, تو 20ویں صدی میں سنیما ہے جو یعنی سب سے کریٹیو ذہین کمال کے لوگ ہوں گے وہ سنیما میں اپنا کمال دکھائیں گے. اور جیسا ہوا کہ تو سر اس وقت آپ یہ چیز بھی تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کو ایک ٹی وی کی جب آ گیا, ظاہر ہے ہم پہلے پرنٹ میڈیا پہ تھے, ٹی وی جب آیا تو اس کے بعد جو اس کا پاپولر سلسلہ شروع ہوا, لوگوں نے آپ کو سب سے پہلے کسوٹی سے نہیں اس سے پہلے جاوید جبار صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کرتے تھے. ٹی وی جب آیا جی دوست تھے سب یہ لوگ, بلکہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست تھے ذکا درانی, جو اگر زندہ رہتے تو ضرور پی ٹی وی کے بھی ایم ڈی ہوتے اور پتہ نہیں کیا ہوتے. ٹی وی کا جو ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا وہ لاہور میں شروع ہوا تھا 64 میں.
جس کے لیے 3 لوگ انہوں نے رکھے تھے، اسلم اظہر، فضل کمال اور زکا درانی. اچھا. وہ جو ہیں ہمارے آغا ناصر بعد میں آئے تھے. تو وہاں انہوں نے وہ شروع کیا تھا سارا. وہ اس کی پوری کہانیاں ہیں کہ الف نون ہوتا تھا تو فی البدی ہو رہا، میں نے ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، سب ہوتا تھا. اس کے بعد جو باقاعدہ ٹی وی شروع ہوا ہے 1967 میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد کا. جو 67 میں یہ ہوا تو تھے تو وہ اس کے سب کے بنا دیے گئے تھے. ذوالفقار علی بخاری جو وہ ریڈیو پاکستان کے وہ تھے، زار تھے ریڈیو پاکستان. اور تو وہ ایک نئے میڈیم سے وہ اتنا نہیں سمجھ پاتے تھے. لیکن کراچی کے اسٹیشن کے جنرل مینیجر اسلم اظہر تھے. اسلم اظہر کمال کے آدمی تھے. اسلم اظہر پہ گفتگو ہو تو پھر ہم کہیں اور چلے جائیں گے. تو ان لوگوں سے تھی تو وہ چھوٹا موٹا ہوتا تھا. میں نے ڈان میں ٹی وی ریویو لکھنا میں نے شروع کیا ٹیلی ٹاکر. اس میں یعنی بائی لائن نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ بھئی لوگ وہ تنگ نہ کریں. تو کسی پروگرام میں کسی نے بلا لیا، کچھ ہوا تو جاوید جبار سے ملاقات ہوئی. اور یہ ہوا کہ جاوید جبار سے کہ ہم ایک پروگرام کریں کوئی ٹی وی پہ. تو جاوید جبار نے کہا مجھے تو اردو نہیں بول پاتا، مجھے تو انگریزی. تو میں نے کہا میں انگریزی بولتا نہیں، بولنے میں مجھے جھجک ہوتی ہے، تو ہم کیسے کریں اور کیا کریں. تو وہ ڈرامے کے بارے میں، زندگی ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے اس طرح کے. تو میں نے کہا کہ تم ہو ایڈورٹائزنگ کے تو تم جا کے بات کرو. تو اسلم اظہر سے بات کی. اسلم اظہر بس یعنی وہ چیزیں، نئے کام کرنا، نئے خیالات وغیرہ. اس نے کہا ٹھیک ہے کرو، کیسے کرو گے، جیسے کرو گے کرو. تو جولائی 1969 میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا. ہم دونوں نوجوان تھے. باقاعدہ پی ٹی وی کے 2 سال کے بعد 67 میں پی ٹی وی. ہاں یہ 69 میں جاوید جبار اور میں. اور میں نے یہ نام سوچا تجربہ. اور ایکسپلین یہ کیا کہ یہ انگریزی کے 2 لفظوں کا ترجمہ ہے. یہ ایکسپیرئنس بھی ہے اور ایکسپیریمنٹ بھی ہے. اور وہ ہم دونوں بیٹھ گئے اور گفتگو. اور کیا گفتگو؟ تھیٹر کے بارے میں، فورن پلیس کے بارے میں. فورن پلیس ہمارے یہاں کیسے ہونے چاہیے، اچھا تو کر کے دیکھتے ہیں. تو اچھا دیکھیں، ٹینیسی ولیمز نے وہ ڈرامہ لکھا تھا نا، اس کا اوپننگ سین ہے، وہ کرتے ہیں. تو اس کا اردو ترجمہ کر کے وہ دکھا دیا. اس طرح کی باتیں. تو وہ 13 پروگرام پورا کوارٹر ہوا. اچھا پورا کوارٹر. اور اس پہ میرے پاس جب میں پرانی چیزیں دیکھتا ہوں تو اخباروں میں اس کے ریویو آتے ہیں. بہت گالیاں پڑیں اردو اخباروں میں. اور کچھ اور لوگ تھے کیونکہ وہ اس میں انگریزی بولی جا رہی ہے، کچھ نئے خیالات ہیں تو وہ اس پر بھی. لیکن زینو ہوتے تھے، صفدر میر، وہ ان کا مجھے 2-3 پرانے ملے کہ انہوں نے بہت اس کی تعریف بھی کی کہ بہت نئی چیز ہے. جیسے اس میں بعد میں ہم نے ریلیکس ہو گئے تو انٹرویوز کرنا شروع کر دیے، کمال امروہی کا، فلاں کا، نہیں سوری کمال احمد رضوی کا. ہاں تو اس طرح کے وہ انٹرویوز کیے. تو وہ ختم ہو گیا. جب وہ ختم ہو گیا 13، تو ان دنوں ٹیلی ویژن کے وہ ہوتے تھے ایک ڈائریکٹر پروگرامز، کوئی بڑی عہدہ تھا، نمبر 2. تو وہ شاہد حسین ہوتے تھے، ایک بہت پڑھے لکھے ہوئے. تو انہوں نے ہم دونوں کو بلایا، مجھے اور جاوید جبار کو، ملنے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کے کیا ارادے ہیں، آپ دونوں پی ٹی وی جوائن کر لیں. اچھا. تو میں نے کہا میں تو صحافی ہوں، میں تو اب یہ چھوڑنا نہیں چاہتا. جاوید نے کہا میں ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کھولنے والا ہوں. اور مجھے تو اس وقت تک ایم این جے بنی نہیں تھی. نہیں بنی، اس پلانس تھے. تو انہوں نے کہا اچھا تو پھر آپ کچھ اور کریں. تو جاوید کو فلم بنانے کا شوق تھا، تو بعد میں جی بالکل.
تو انہوں نے کہا کہ میں فلم بنا, تو ہم لوگ تھے نوجوان, تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ ایک کوارٹر, اچھا ایک کوارٹر, وہاں پروگرامنگ پلاننگ کوارٹر کے حساب سے ہوتی تھی, 13 پروگرام. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ہفتے آپ بنائیں, ایک ہفتے آپ بنائیں, آلٹرنیٹ, تو آپ کو 15 دن مل جائیں گے. تو ایک کوارٹر ہم نے وہ نوجوان کے نام سے پروگرام کیے, اچھا ڈاکومنٹری. اس میں سے ایک پروگرام میں انور مقصود پہلی بار ٹی وی پہ آئے, میرے پروگرام آپ کے میں نے کیا تھا, بطور ایک کریکٹر بنایا تھا ہم نے, ایک وہ کیا تھا وہ, اور اس میں مشکل بعد میں ہو گئی کہ میں نے احتیاط نہیں برتی. وہ تھی کہ کیا محبت کی شادی ہونی چاہیے یا ارینج میرج, اس طرح کے. چلیں اب آپ بتائیے, کیا محبت کی شادی ہونی چاہیے یا ارینج میرج ہونی چاہیے؟ شادی ہونی چاہیے. تو کاشف کے بھی سوال کا جواب دے دیجیے, تو وہ کسوٹی تک کیسے؟ سر کسوٹی تک, ہاں, پھر یہ ہوا کہ انہی دنوں 67 میں, اچھا عبید اللہ بیگ میرے اس سے بہت پہلے کی دوستی, وہ ایک اور دوستی کا حلقہ تھا ہمارا. عبید اللہ بیگ کیسے ڈسکور ہوئے, غیاث قریش پور بھی آپ کے حلقے میں تھے؟ قریش پور بھی آپ کے حلقے میں تھے؟ نہیں, عبید اللہ بیگ تھے, اور ان کے توسط سے, کیونکہ عبید اللہ بیگ ریڈیو پاکستان کی ایکسٹرنل سروسز میں کام کرتے تھے, کام فری لانسنگ ٹائپ کا تھا. سلیم گیلانی وہاں اس کے وہ ہوتے تھے. تو یہ وہاں افتخار عارف بھی تھے, قریش پور بھی تھے, عبید اللہ بیگ بھی تھے, اور یہ کسوٹی کھیلتے تھے وہاں پر دفتر میں. اور سلیم گیلانی نے اسلم اظہر سے کہا, اسلم اظہر جیسا کہ میں نے کہا ویلکم, نیا آئیڈیا. تو انہوں نے پروگرام شروع کیا میرا کسوٹی. اب جو لوگ مجھے کسوٹی کی وجہ سے پہچانتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی شرم آتی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ میرا کریڈٹ اتنا نہیں ہے, یہ کریڈٹ عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف کا ہے, اور قریش پور. انہوں نے شروع کیا. وہ پروگرام اتنا مشہور ہوا. مشکل یہ ہے کہ ایک تو اس زمانے کے آرکائیوز نہیں ہیں پی ٹی وی کی, جو تھوڑی بہت تو 90s میں دوبارہ ہوا کہ پھر کریں کسوٹی. اس وقت افتخار عارف میسر نہیں تھے وہ. تو عبید اللہ بیگ نے کہا کہ بھائی تمہیں بیٹھنا پڑے گا میرے ساتھ. تو میں نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں. نہیں, وہ آپ کے پروگرام تو اب یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. نہیں, تو وہ زمانہ تھا کہ جب ایس ٹی این اور اس کے آرکائیوز موجود ہیں. پیرزادہ صاحب, آپ کا پچھلا پروگرام جو ہمارے ساتھ ریکارڈ ہوا, اس میں لوگوں نے آپ کچھ چیزوں کی بڑی تعریف کی. اس میں خاص طور پہ یہ تو نہیں کہا کہ آپ کوئی شاہ رخ خان سے مل رہے ہیں یا آپ کوئی پریش راول سے مل رہے ہیں, ہاں یہ نہیں کہا, لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ریڈیو کیوں نہیں کرتے. ان کی آواز سننے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ریڈیائی آواز ہے, براڈ کاسٹر کی آواز ہے. تو کیا آپ کا مستقبل میں کوئی ایف ایم کرنے کا یا ریڈیو کے ساتھ کوئی پروگرام کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ کچھ ہے نہیں, اگر کوئی بلائے تو میں بالکل کرنے پہ تیار ہوں. لیکن مجھے شوق ہے. دیکھیں, یہ تو شاعری جو ہے نا, شاعری کو جب آپ پڑھتے ہیں تو شاعری کی ایک ردم ہوتی ہے. جی, اگر آپ کو ردم کا سینس ہو, شاعری ردم کے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ کو ردم کا سینس نہیں تو آپ آواز آپ کی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, گفتگو آپ کا لہجہ آپ کا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, وہ اثر نہیں کرے گی. تو ذرا سے چونکہ ہمیں سمجھ ہے شاعری کی تھوڑی سی, تو وہ اچھا. دوسرا, مجھ سے ریگولر کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ کہاں کہاں ان کے پروگرام ہمیں دیکھے جا سکتے ہیں, تو ہمیں ضرور بتائیے گا, کیونکہ وہ آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں مختلف پلیٹ. تو آپ یہ آپ نے اچھا جی, ایک تو میں ہمارے دوست ہیں کاشف رضا غازی صاحب بھی جانتے ہیں, ہمارے مشترکہ دوست ہیں, بہت اچھے ناول نگار ہیں, شاعر ہیں. ان کے ساتھ میں آج کل ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہوں کلچر ولچر کے نام سے. اوکے. اور دوسرے میرے اپنا میں نے ایک انگریزی میں سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اس میں میرا بیٹا بھی انوالوڈ ہے جی. اس کا نام ہے دا اسٹوری ٹیلر. اوکے. اس میں شروع کے کچھ ایپیسوڈ میں نے خود کچھ کہانیاں سناتا ہوں, 1.5 2 منٹ کی, وہ انگریزی میں ہوتی ہے, اور اب میرا بیٹا بھی وہ کہانیاں سنا رہا ہے اس میں. تو یہ 2-3 جگہ ڈیجیٹل پریزنس میری اب ان 2-3 جگہوں پہ ہے, ورنہ میں لکھتا ہوں, میں ڈان کا امپلائی ہوں. ہم اپنے پروگرام کے توسط سے تمام دیکھنے والوں کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ ہم ان دونوں پروگرامز کے لنک اپنے پاس یہاں ایڈٹ کر دیں گے تاکہ پیرزادہ سلمان صاحب کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں. اور ظاہر ہے جس قسم کی گفتگو, جس قسم کا انداز اور جس قسم کے ان کے پاس موضوعات ہیں, اس پہ ظاہر ہے کہ جتنے زیادہ ناظرین اس وقت ملیں تو بہت اچھا ہے, اور یہ ایک سیکھنے کا بھی عمل ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے تھرو جاری رہے. اچھا, اسی وقت کی ایک چیز اور بھی ہے پیرزادہ صاحب, جو میں نے دیکھی کہ
جیسے کہا بھی جاتا ہے اور آپ نے شروع میں کہا بھی کہ جب ماشاء اللہ کا جب زمانہ تھا یا چیزیں تھیں تو اس وقت بہت ساری چیزیں ماحول بہرحال ایسا تھا کہ جس میں لکھنا یا پڑھنا بڑا ہو رہا تھا، یہ چیزیں ہو رہی تھی. کمنگ بیک ٹو یہی ماشاء اللہ پوائنٹ پہ، 2 ایسے پروگرام جو ہم تو بخیر آرکائیو میں ہی ہم نے دیکھا لیکن ہم چھوٹے تھے، وہ بھی ماشاء اللہ میں ہی ہوئے اور پی ٹی وی نے کیے. ویسی کامیڈی اس زمانے میں جو ہوئی، وہ جب اس کے بعد جب آپ کا ریلیکسیشن تھوڑی بہت بھی کہی آئی، ایک 50-50 اور دوسرا الف نون، بہت بڑے پروگرام. تو مجھے سوال ہی میرا آپ سے یہ ہے کہ پابندیوں میں اتنا اچھا کامیڈی ہونا. ایک تو ماحول تھا کچھ، دوسرے کراچی میں جو مہاجر نارتھ انڈیا کے لوگ آئے تھے تو وہ ان کا ایک کلچرل ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ انہوں نے ایک ماحول بنایا تھا. مثلاً میں جب یاد کرتا ہوں کہ کراچی میں جو ایک لٹریری اور کلچرل ایکٹیویٹیز کے جو گڑھ ہوں یا جو سینٹرز ہوں وہ کون سے تھے، تو وہ کیسے بدلے اور کیسے تھے، تو اس میں یعنی مختصراً میں یہ کہوں گا کہ پہلے ریڈیو پاکستان واز دا سینٹر. کیا کمال کے لوگ وہاں ہوتے تھے، سلیم احمد، حمید نسیم، اسلم فروخی، تابش بیٹھ کے دہلوی، سوچ کے لوگوں کو یاد کریں تو پورا وہاں داخل ہونا، اس کی کینٹین تک پہنچنا، کسی کو دیکھ لینا، کسی سے بات کر لینا، یہ پڑھنے لکھنے والے نوجوانوں کی حسرت ہوا کرتی. اس کے بعد سینٹر ہوا کراچی ٹیلی ویژن اسٹیشن. اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے جب پرائیویٹ ٹیلی ویژن شروع ہوا تو جیسے جیو کا، اس کے بعد پھر اندھیرا سا چھانے لگا. اس کے بعد اندھیرے پہ آئیں گے، لیکن آپ نے پھر اب جیو کا ذکر کر دیا. تو جیو پہ آپ ایک بہت ہی عمدہ پروگرام میں آپ کا دیکھتا تھا، لیکن وہ خاص بعد کی بات ہے. آپ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کے دا نیوز کے ایڈیٹر بننے کی کہانی سننا چاہیں گے. لیکن جیو میں آپ ایک پروگرام کرتے تھے جیو کتاب، وہ مجھے بہت پسند تھا اور وہ بھی بہت میرا خیال ہے زیادہ دن نہیں چلا. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو اشتہار نہیں ملتے تھے. کتاب یعنی جو ارباب حل و عقد تھے جیو کے، ان کی نظر میں یہ پروگرام اچھا تھا. پروگرام اگر ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیا پروگرام ہے، تو 4-5 پروگراموں کے بعد جیو کتاب بھی بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں ہم نے جیو کتاب کیا. اور وہ میں نے بہت شوق سے کیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کیریئر میں جو 2 ریفرنسز مجھے پسند ہیں، ایک ہے کراچی ڈائری اور ایک ہے جیو کتاب. اچھا، وہ ہم نے دونوں کا ذکر کر دیا. دونوں. اچھا، تو یہ جب جیو پہ جب یہ والا جو پیریڈ تھا آپ کا، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ اس میں، تو آپ یہ تھیٹر سے آپ نے اس پورے اس میں جب آپ کا شوق، دراصل مسئلہ یہ کہ شوق بہت سے کام. سوال میرا یہ تھا کہ ریڈیو پاکستان کی ہم نے بات کی، پی ٹی وی مرکز کی ہم نے بات کی، کراچی تھیٹر کا مرکز آپ اس جس زمانے میں آپ دیکھ رہے تھے، کراچی تھیٹر کا مرکز نہیں بن رہا تھا یا بن رہا تھا یا تھا جی حد تک تھا. بلکہ گلیلیو جس طرح اسٹیج ہوا، منصور سعید صاحب، اور یہ ذولق کا ہی زمانہ تھا، اور اسلم اظہر، منصور سعید، اور بہت سے گروپ ہوتے تھے، علی احمد ہوتے تھے، خواجہ معین، اچھا ہاں خواجہ معین الدین کا جو شروع میں مرزا غالب بندر، لیٹ 50s کی بات ہے، وہ تو 50 کی بات ہے. مرزا غالب بندر روڈ پہ لال قلعے سے لالو کھیت، بلکہ تعلیم بالغاں ایک چیز ہے بھائی، کلاسک ہے بالکل. تو وہ تھی درست. اور چونکہ پروگرام کا ہمارا عنوان کراچی ٹاکیز ہے، تو اس وجہ سے میں اس میں پھر سینما کی طرف بھی آپ کے پاس لاؤں گا اسی وقت کراچی کو. ہاں میں کراچی کو پلیس کروں گا، یوں آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا. لیکن سوچ کے ایک فہرست بنا کے بات کی جائے تو کراچی کے سنیما جو وہ میں نے یعنی میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ 70s میں اور 60s میں کراچی میں 100 سے زیادہ سنیما، جب کراچی کی آبادی اب جو ہے اس سے کتنے کم ہو گئی، 1/4 ہو گئی. جی بالکل درست. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ سنیما کا ہمارے عام لوگوں کی زندگی میں شامل تھا وہ سنیما. پھر تھیٹر ہوتا تھا، اور یہ بھی ہوتا تھا ایک تھیٹریکل ہال ہے جو وہاں کے ڈرامے اسٹیج ہوتے تھے، اور لاہور سے لوگ آتے تھے، گروپس
جیسے شعیب اور یہ سلیم ہاشمی یہ لوگ کامیڈی کرنے آتے تھے، نعیم طاہر اور وہ لوگ آتے تھے. تو جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو سب ہوتی تھیں تھیٹر سے. جاوید جبار صاحب نے تھیٹر کیا. ہاں جاوید جبار نے بہت. سہیل ملک نے تھیٹر کیا. سہیل ملک سے تو اب تک بلکہ میں بھی سہیل ملک نے مجھے بھیجا ایک وہ، اچھا، کہ ان کے تھیٹر کا کوئی اشتہار ڈان میں ہے جو میں نے اشتہار لگوایا تھا. اچھا، تو انہوں نے وہ اس کی کاپی نکال کے بھیجی. اچھا اچھا، واہ. ویسے سہیل ملک نے میرا بھی ایک لکھا ہوا پلے ڈائریکٹ کیا تھا، ہم لاہور لے کے گئے تھے 1998. بلکہ سہیل ملک سے شروع میں اختلاف ہوا کہ وہ انگریزی میں کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے آپ انگریزی اخبار میں کیوں کام کرتے ہیں. لیکن ہم یہی کہتے تھے. اور تھیٹر میں جو ایک بنیادی بات ہم نے تجربے کی تھی اور اب تک مجھے وہ ریلیونٹ لگتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا یہاں جو اردو تھیٹر کرتے ہیں ماخوذ یا وہ ایک اسکرپٹ باہر کا لیا اور اس کو پاکستانائز کر دیا یا اسلامائز کر دیا یا اردوائز کر دیا، یہ میری نظر میں غلط ہے. یا تو آپ اس کا خیال لے کے اپنا نیا بنائیں، جیسے شیکسپیئر کے ڈراموں پہ کیا نہیں ہوا ہے. ہاں، لیکن ورنہ جو ڈرامہ ہے جس ٹائم کا ہے، جو کاسٹیوم ہے اس میں وہ سب ویسے ہی ہوں، جو کرداروں کے نام ہوں وہ وہی ہوں، ان کا ترجمہ مکالموں کا وہ آپ کی زبان میں ہو، تاکہ اگر پلے رائٹ نے ایک پلے لکھا ہے تو اس کے جو کردار ہیں وہ تو ایک معاشرے کے کسی وقت کے ہیں نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یعنی ڈالس ہاؤس کتنا مشہور ہوا، لیکن ڈالس ہاؤس جو ہے وہ اگر 1892 کا مجھے اب یاد نہیں، لیکن وہ اسی زمانے کا ہے، اور اس زمانے میں جو معاشرتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کی عکاسی ہے اس میں. تو وہ اس وقت کا آپ دکھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کون سا وقت ہے اور یہ کردار کہاں سے آیا ہے اور ریلیشن شپس کیا ہیں. تو وہ ڈرامے ہم کیوں نہیں کر پائے اور کیوں نہیں ہوئے؟ بہت ایک آدھ بار ہوا. بات ذرا سی پیچیدہ ہو جائے گی، لیکن ایک تاثر اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو شاید کہیں مجھے کوئی ناپا کا کوئی اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا، راحت کاظمی صاحب سے منسوب کر کے، اگر انہوں نے نہیں کہا تو میں معافی چاہتا ہوں، کہ تھیٹر ہمارے ڈی این اے میں، تھیٹر لکھنا ہمارے ڈی این اے میں، کوئی کسی استاد نے یہ بات کی تھی میرے ایک دوست سے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کس کی بات ہے یہ، کہ تھیٹر لکھنا، ان کا کہنا یہ تھا کہ شاعر تو بہت ہمارے ڈی این اے میں، شاعری ڈی این اے میں ہے، تھیٹر لکھنا، پلے لکھنا اسٹیج کے لیے ہمارے اس طرح سے ڈی این اے میں نہیں ہے. آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل، میرا بھی یہی خیال جو میں نے دیکھا. اور اس کو یعنی یہ کہ ہماری تہذیب میں اس طرح سے کھل کر بات کرنا یا مکالمہ، پتہ نہیں ہمارے ہاں مکالمہ کلیدی لفظ ہے، کیونکہ پلے تو ہوتا ہی مکالمہ ہے. جی ہاں جی ہاں. اور تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں آداب محفل کے کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، کھل کر بات کرنا یا اپنے ریلیشن شپس کو. ہاں، کاشف کے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن کراچی؟ اب آپ نے ایک نیا بھائی میں کیونکہ موضوع ان کے 1948 میں ہم یہاں آئے تھے، چھوٹا سا تھا میں، اور افراتفری تھی، پہلے کہیں رہے، پھر وہ کوارٹر بن رہے تھے، ان پہ قبضہ ہوا، پھر ایک کچی مٹی کا مکان خداداد کالونی میں بنا، وہ جو پوری کہانیاں ہیں، سب کچھ ہے. تو کراچی کو تو میں نے جب سے دیکھا ہے. ٹھیک. اب کراچی جو ہے وہ دنیا کا منفرد شہر، ایسا کوئی شہر ہے ہی نہیں. اور میرا جو تعلق کراچی سے ہے تو بالکل ایسا ہے کہ کیا گفتگو کی جائے کہ میں کہوں گا کہ میں اس کا نغمہ خواں بھی ہوں اور نوحگر بھی ہوں. ارے کیا ہے نا، یعنی ماتم بھی کرتے ہیں اور جشن بھی مناتے ہیں. یہ ہے کراچی. بلکہ تو کراچی کے بارے میں گفتگو اس لیے بہت مشکل ہے کہ کیسے بڑا ہوا. ایک تو کراچی تاریخی شہر نہیں ہے. بالکل درست، میں آپ سے متفق ہوں، بالکل تاریخی. کراچی جی ہاں کے درمیان سے دریا نہیں کوئی. آپ دیکھیں جتنے تاریخی شہر ہیں. غازی صاحب کے جو سفر ناموں کی کتاب بھی دریاؤں سے منسوب ہے، اور غازی صاحب نے دنیا میں جتنے سفر کیے ہیں دریاؤں پہ ضرور لکھا ہے. معافی چاہتا ہوں، دریاؤں پہ لکھا ہے. تو کراچی تاریخی شہر نہیں، چھوٹا خوبصورت ایک شہر تھا. اس کو دنیا کے سب سے بڑے آبادی کے حساب سے شہروں میں اب
اس کا شمار ہے نا. اب کراچی جو ہے ہمیں تو بہت عزیز ہے اور ہم اس کی تعریف بھی بہت کرتے ہیں کہ ریزیلینٹ اور یہ اور وہ. لیکن ابھی چند مہینوں پہلے اکانومسٹ نے جو ایک لیویبلٹی کی رپورٹ شاید لیسٹ لیویبل سٹی میں نمبر 5 ہے نیچے سے, اور جو باقی شہر ہیں وہ تو جی. تو کراچی جو ہے, کراچی کے بارے میں گفتگو مجھے اس لیے مشکل کہ میں سمجھتا تھا کہ میں کرونیکل کر رہا ہوں کراچی کو, دیکھا اس کی ایکٹیویٹیز, اس کے لوگ سب بطور ایک صحافی کے. لیکن اب لگتا ہے کہ کراچی میرا نہیں ہے, مطلب میری سمجھ میں پوری طرح نہیں آتا. اچھا. یعنی کراچی کو کوئی ایک غیر صاحب کوئی ایک وجہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے بگاڑ کی کوئی ایک وجہ آپ کے ذہن میں, اگر کوئی ایک ممکن ہے بات تو کرنا. میرا خیال ایک بات تو میں یہ کہتا تھا نا کہ اٹس اے سٹی وداؤٹ لو. اس کی مسئلہ یہ ہے بالکل درست کہ ہر شہر جو ہیں وہ درختوں کی طرح ہوتے ہیں, اگر ان کی جڑیں زمین میں گہری نہ ہوں تو پھر کیا کہنا. واہ, ہے نا. تو اس کی جڑیں زمین میں گہری اس لیے نہیں ہیں کہ جو لوگ آئے پاکستان بننے کے بعد اور اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ وہ اپنا کلچر بھی ساتھ لائے, سب کلچرز. کراچی میں آپ گن لیجئے کہ حیدرآباد کالونی, دہلی کالونی, پنجاب کالونی, فلاں یہ نہیں, یہ وہ ہیں کہ اپنے علاقوں کے تو وہ سب کلچرز, تو وہ سیلف سفیشینٹ تھے کلچر کے معاملے. تو اب کراچی ہر بڑا شہر جو ہوتا ہے اس کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, ایک مزاج ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے وہاں جینے کا. باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ اسی طرح پھر انہیں جینا پڑتا ہے جو اس شہر کا طریقہ ہے. درست. اچھا, کراچی میں جو لوگ آئے تو وہ اپنے طریقوں پہ جیتے رہے. بلکہ میں تو صحافت کرتا تھا, وہ جو ایک 80s میں قصہ ہوا بشرا زیدی کا, تو وہ یلو ڈیولز سارا ٹرانسپورٹ ان لوگوں کا تھا جو پشتون جنہیں ہم کہیں. تو میں یہ کہتا تھا کہ بھئی دے ایکسرسائز دیئر ٹرائبل فریڈم. ایسا ہی ہے. اور ہم لوگ جو تھے نا کہ وہ حیدرآبادی اچار چاہیے تو حیدرآبادی اس میں مل جائے گا فلاں, تو وہ سب کلچرز کے ساتھ آئے تھے. تو وہ جو ایک شہر کی پرانی شناخت جو زندہ رہتی ہے اور نئے لوگ, اس کی ایک مثال یہ سمجھیے کہ ایک تصور ہے نا میلٹنگ پاٹ, معاشرہ جو میلٹنگ پاٹ. جی, یہ میلٹنگ پاٹ نہیں ہے, یہ سلاد کا پیالہ, اس میں ہر چیز الگ الگ ہے, مل نہیں ہے. کہاں اب آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کراچی کو؟ نہیں, اب کوئی کراچی تھوڑا سا ایک یہ ہے کہ میرے خیال میں کراچی میں جس سینس آف بلانگنگ کی کمی کی میں بات کرتا تھا نا, وہ اب سینس آف بلانگنگ پیدا ہونے لگی. اچھا, ہو رہی ہے. ہاں, اچھا. کیونکہ اب سوال یہ نا کہ جیسے جو لوگ آئے تھے تقسیم کے بعد, تو اب ان کے تو گرینڈ چلڈرن بڑے ہو رہے ہیں. ہاں, لیکن ان کی آبادی, وہ ایک رپورٹ چھپی تھی 2018-19 میں دا نیوز کی, ہمارے دوست ہیں ضیاء الرحمان. جی, تو آپ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں نا؟ اردو اسپیکنگ مہاجر. جی مہاجر, وہ کمیونٹی اب یعنی اس رپورٹ کے مطابق جو دا نیوز میں چھپی تھی, جو اگر میں صحیح یاد ہے مجھے, تو اب 90s میں 58% سے کم ہو کر اس وقت 42% رہ گئے ہیں. بالکل صحیح ہے, ہو سکتا ہے. یہی میں کر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کہ کراچی میری سمجھ میں نہیں آتی ہوئی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں جو مڈل کلاس پریولیج لوگ ہیں جو ڈیفینس وغیرہ میں رہتے ہیں نا, اشرافیہ جو ہے ہماری, اس کے بارے میں اب جیسے میں بہت سال ہوئے انڈس ویلی میں کچھ دنوں پڑھایا میں نے, تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی آپ میں سے کتنے بچے لندن گئے ہیں, کتنوں نے ایفل ٹاور دیکھا ہے. کافی بچوں نے دیکھا ہے. ان کا لی مارکیٹ. جی ہاں, بالکل صحیح بات. تو اب یہ شہر اتنا پھیل گیا ہے, اب مجھے بھی کہیں جانا ہوتا ہے نا کسی وجہ سے, اپنے کسی ڈسٹینٹ ریلیٹیو کوئی خوشی کی غم کی کوئی بات ہو, جانا ہو, تو میں جن علاقوں میں جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کہاں گیا ہوں. تبدیل ہوا, سب کچھ تبدیل ہوا ہے, سب تبدیل. نئی دنیایں بس رہی ہیں
آبادیاں اتنی پھیل گئی ہیں، کیسے لوگ جی رہے ہیں. ایک تو ٹرانسپورٹ، کراچی کے بارے میں شروع سے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی شہر ماس ٹرانزٹ کے یا ریپڈ ٹرانزٹ کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں کوئی بڑا شہر کہ جس میں آپ کی اپنی ٹرانسپورٹ. کاشف نے آپ کے انٹرو میں ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کی ظاہر ہے چونکہ ذہین آدمی ہیں یہ، ریلیونٹ. آپ کوئی بھی دور ماشاء اللہ آپ کا ایسا نہیں ہے جس میں آپ ریلیونٹ نہ رہے ہوں. اس کا کیا راز ہے؟ یعنی آپ آج کی دنیا سے بھی واقف ہیں، آج جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے، آپ نیٹ فلکس بھی دیکھتے ہیں، آپ سنیما بھی جاتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ بھی ہیں، اور آپ کو ساری چیزوں کا علم، تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے. تو یہ جو کتنا ضروری ہوتا ہے ریلیونٹ رہنا، یا یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ نہیں، بہت ضروری ہے، لیکن تھوڑی سی ایک یہ عادت صحافی ہونے کی وجہ سے پڑ گئی. صحافت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اخبار پڑھنا ہے، اور اخبار میں تو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو وہ شوق تھا، اور ادب کے شوق کی وجہ سے بھی کہ یعنی دنیا کو سمجھنا اور دنیا کو دیکھنا. آپ تو ریلیونٹ رہے، لیکن آپ کی میں نے تقریریں سنی ہیں، اور آپ کے ساتھ وقت بھی گزرتا ہے ہماری خوش بختی. آپ ایک شکایت ریگولرلی کرتے آ رہے ہیں پچھلے کم از کم جب سے میں آپ کو جانتا ہوں 15-20 برس سے، معاشرے میں اب پڑھنے کا رجحان نہیں رہا، کتابیں پڑھنے کا رجحان نہیں رہا، اور آپ فکشن کا رسیہ، شاعری کے رسیہ، کیا ہوگا کیا ہمارا؟ ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں میں پاکستان یا مسلمان دنیا، اچھا، اب پتہ نہیں کہ اس میں کوئی تعلق ہے یہ. اچھا. اور اس سلسلے میں ہم تو اعداد و شمار دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں. جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ نیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں، تو بھائی دنیا میں اور جگہ بھی نیٹ ہے. تو مجھے تو پتہ ہے کہ لائبریریاں کہاں ہیں، کیسی ہوتی ہیں. ایک خوش قسمتی میری یہ ہے کہ میں نے ٹریولس بہت کیے ہیں اور بطور صحافی کیے ہیں. تو اس میں ایک مجبوری ہوتی تھی کہ بھئی جا کے آپ کو اس ملک کے بارے میں کچھ لکھنا ہے تو پڑھنا پڑے گا، لوگوں سے بات کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا. تو میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے دوسرے معاشروں میں بہت پڑھنے کا رواج ہے. نئی الیکٹرانکس کی وجہ کے باوجود، اسمارٹ فون کے باوجود، کنڈل کے باوجود کتابیں زندہ ہیں، فروغ پا رہی ہیں. کم ہو گئی ہوں گی، کہیں ہوں گی، بلکہ ایک ابھی میں کسی کو بتا رہا تھا، تو وہ ایک خاتون کے جو بہت ہی تعلیم کے شعبے میں نمایاں ہیں، اور بہت ان کی حیثیت ہے، اور ان کو نہیں پتہ تھا. میں نے بتایا کہ امریکہ میں دوسری جنگ عظیم میں امریکی فوجیوں کے لیے جو کتابیں چھاپی گئیں یا جو جمع کی گئیں، اس کی کہانی یہاں کسی کو نہیں پتہ. یعنی جن کو پتہ ہے وہ پتہ ہے، لیکن وہ میں بہت اہم سمجھتا ہوں اسے. وہ یہ کہ جب دوسری جنگ عظیم میں یعنی جنگ جاری ہے، تو اتنے سال چلی، تو امریکہ میں لوگوں نے کہا کہ ہمارے فوجی اتنے لاکھوں فوجی دنیا میں لڑ رہے ہیں، تو ان کے لیے کتابیں ہونی چاہیے، تو ہم کتابیں جمع کریں. تو ایک پروگرام بنایا، بکس فار وکٹری یا کچھ ایسی، اور کتابیں ڈونیٹ کی گئیں. اچھا. تو 42 میں 8 ملین کوئی جمع ہو گئیں، کتابیں بھیجی گئیں. جس دن نیو یارک میں ان کتابوں کو ڈونیٹ کرنا تھا، تو نیو یارک پبلک لائبریری کے باہر ٹریفک جام ہو گیا، لوگ اتنے آ گئے. پھر پبلشرز نے کہا نہیں، ہم چھاپتے ہیں ان کے لیے کتابیں. اور جو پاکٹ بک جس کو ہم کہتے ہیں نا، اس کی ایجاد وہاں سے اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی کی یونیفارم کی جیب کتنی بڑی ہوتی ہے، کتاب اس میں آنی چاہیے. واہ. وہاں سے شروع، وہ تو پاکٹ بک یہاں بنی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا کہ جتنے ناولز وغیرہ ہیں ہم چھاپتے ہیں، سستی گھٹیا کاغذ پہ کسی طرح بھی پہنچانی ہے، کتابیں چھاپنی ہے. کتنی کتابیں چھاپی؟ 121 ملین. اوف. اب یہ نمبرز ہیں، دیکھیں کس کو ڈینائل تو ہو نہیں سکتا. یہ اس پر ایک کتاب ہے کہ کیسے دوسری جنگ عظیم میں ہم نے کتابوں سے جنگ لڑی. بتائیے.
جن معاشروں کی تو اب بات ہے. ہمارے ہاں تو اور جو سرکولیشن کی بات کریں کون سی کتاب کتنی چھپتی ہے کتنی ہوتی ہے, ہمارے لکھنے والے بہت اچھے ہیں, ہاں. بہت پیارے ناول, اردو ادب. سر اب یہیں سے بات کو تھوڑا سا آگے کی طرف ہاں. اور پروگرام کو اس طرف لے کے چلتے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چلیں. آپ کا فیوریٹ ایکٹر؟ یہ بڑا مسئلہ ہاں. ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. کبھی کوئی کبھی نہیں تو جیسے آج کل چلیے نہیں چلے ابھی کون ان دنوں میں کون, کیونکہ بدلتے رہتے ہیں نا. یہ بڑا مسئلہ ہے. مختلف دو فلموں تین میں نام لے دیجیے. ہے نا. اب جیسے برینڈو ہاں. ہے نا, جیسے لارنس اولیویے تھا ارے جو کیا وہ کہنے, کرتا تھا نا, رچرڈ برٹن مجھے بہت پسند ہے نا, اور اب بہت ہیں. اور ہمارا بالی ووڈ تو اس میں تو اس میں کون بھائی دلیپ کمار ایک عرصے میں, اس کے بعد پھر شاہ رخ, یعنی وہ جو ایک سلسلہ چلتا رہا. تو اور نہیں یہ پسندیدہ پھول پسندیدہ رنگ لوگوں کو اصل میں جب غازی صاحب آپ کی شخصیت کی جب اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک عام آسان باتیں بھی ان کے لیے اس لیے بھی ہونی ضروری ہو جاتی ہیں کہ وہ ایسے ہی طریقے سے مختلف حوالوں سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کس کون سی فلم اچھی تھی تو اس میں کس نے کیسی اداکاری. نہیں تو میں یہی اب میرا اگلا سوال بھی میرا یہی تھا کہ آپ نے یہ نام جو لیے یہ آپ نے ایسٹرن لیے ویسٹرن لیے, پاکستان سے آپ کو کوئی نام اس طریقے سے, وہ اب ضروری نہیں وہ فلم کا نام ہو. نہیں پاکستان میں بہت اچھے. تو وہ کون سا آپ کو ایسا ناموں میں اگر ہم بات کریں تو فلم کا نام یا ڈرامے سے نام یا تھیٹر سے نام کون آپ کے اس میں رہے گا کہ آپ اچھا لگتا ہوگا کام؟ جی اصل میں آپ کی ضیاء محی الدین صاحب سے ملاقات تھی؟ ہاں, ضیاء محی الدین صاحب سے ملاقات تھی. ضیاء محی الدین فلم کے اداکار تو نہیں تھے, اسٹیج کے تھے, لیکن ایز این انٹلیکچوئل کمال کے آدمی تھے, بالکل بے مثال ضیاء محی الدین. طلعت حسین, یعنی محمد علی, ندیم, وحید مراد, درپن, سنتوش, یہ سب کیونکہ آپ نے دیکھی بہت ہے نا فلم. ہاں فلمیں دیکھی, بالکل دیکھی. اور کوئی فلم بہت اچھی لگی, کوئی کم اچھی لگی. ایک زمانے میں تو اب جیسے زہر عشق کی ایک فلم تھی, زہر عشق, خورشید انور اور ان کی جو نور جہاں, تو وہ اصل میں نام لیتے ہوئے جھجک یہ ہوتی ہے کہ فہرست لمبی ہے. ہاں ہوتی ہے. اچھا اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اب بھی آپ کو اب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا آؤٹ آف ٹچ ہوں فلموں سے. اچھا نیٹ فلکس کی طرف زیادہ. ہاں نیٹ فلکس اور ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں ان دنوں میں جو چل رہے ہیں جو آ رہے ہیں. اب تھوڑی بہت یعنی ایک خواہش ہے کہ دیکھوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ ذکر بہت کرتے ہیں ہے نا, بچے بہت ذکر کرتے ہیں فلاں ڈرامے میں یہ بات ہے, فلاں میں یہ بات ہے. ورنہ میں اردو جو ڈرامے ہیں ٹیلی ویژن کے ان سے دور ہو گیا. اچھا صحیح. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ نے مولا جٹ دیکھی تھی؟ مولا جٹ فلم ابھی لگی تھی کچھ دنوں پہلے سنیما پہ, جب دوبارہ اس کا ریمیک ہوا, بلال لاشاری صاحب نے بنائی تھی مولا جٹ. وہ پاکستانی وہ دیکھنا رہ گئی, لیکن وہ دیکھنا ضروری ہے. دیکھنا ضروری ہے. تو ابھی آپ نے موجودہ نئی فلموں میں کوئی فلم سنیما پہ دیکھی تھی پاکستانی؟ آپ کو کوئی یاد ہے آخری فلم آپ نے کون سی دیکھی ہوگی؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سنیما میں پاکستانی. انگریزی تو مجھے معلوم, آپ نے نیپولین دیکھی, آپ نے انگریزی تو معلوم. انگریزی تو ہے, انڈین بھی, بلکہ میں تو نام ہو سکتا ہے کہ وہ آپ انڈین تو میں بتا دیتا ہوں. میں نے ایک دفعہ غازی صاحب سے آپ سے گفتگو رہی ہے فلموں کے بارے میں, تو اگر میں کوئی جواب دوں گا تو آپ سے پوچھ کے دوں گا. نہیں سر وہ تو نہیں تو ابھی کوئی ایسے ذہن میں نہیں ہے کہ آخری فلم آپ نے کہ ابھی کچھ ایک عاصم عباسی صاحب ہیں ان کی ایک برزخ کے نام سے ایک, نہیں اب جیسے ان کی کیک فلم, میں اسی پہ آ رہا تھا, بہت ہی اچھے, مجھے اندازہ تھا کہ وہ آپ نے دیکھی ہوگی. بہت میں یہ اس بات کو ایسی میں تو یاد کرنا پڑتا ہے. بہت اچھی صحیح کمال کی فلم. تو مطلب یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی چیز جو ان کے کام آ سکے کہ لوگ اپنی زندگی کو ان حالات میں رہتے ہوئے بھی مثبت انداز میں, کس انداز میں اپنے آپ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں, یا وے فارورڈ اگر آپ کچھ دینا چاہیں دیکھنے والوں کے لیے لائف کا,
تو وہ آپ ضرور ایک یعنی خواہش ہے بلکہ مطالبہ ہے لوگوں سے کہ وہ فکشن پڑھیں، شاعری اور ادب، اور فکشن پڑھے بغیر میرے خیال میں زندہ رہنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو مطلب اس وقت ہمارے پاس جو کمی ہے وہ پڑھنے کی ہے، پڑھنے کی، معیشت سے زیادہ. اصل جو کرائسس ہے پاکستان کا وہ سیاسی بھی نہیں ہے، جی، وہ معاشی بھی نہیں ہے، اچھا، وہ ہے مورل اور انٹلیکچوئل، اوکے. خاص طور پہ انٹلیکچوئل کرائسس. 5 پڑھنا ہے. ہاں، بالکل. پڑھنا، سوچنا، اور پڑھنے اور سوچنے سے جو اس کے فوائد کیا ہیں. جی، ایک تو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جس کا انگریزی کا لفظ ہے ایمپیتھی، کہ آپ دوسرے لوگوں کی زندگی میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں، ہے نا، جو کردار ہیں آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کس سچویشن میں کس کردار پر کیا گزری، کیونکہ آپ تو ایک ہی زندگی گزار رہے ہیں نا. صحیح. پھر مختلف زمانوں میں کس طرح لوگ جیتے تھے اور کیا ان کے مسائل ہوتے تھے، ہسٹوریکل ناولس بھی ہوتے ہیں، مختلف سچویشنز کے ہوتے ہیں، پھر سائنس فکشن ہوتا ہے. تو جو پڑھنا ہے اور فکشن پڑھنا ہے وہ خواب دیکھنے کے مانند ہے، اور جاگتے میں خواب دیکھنے کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہے. یعنی خواب دیکھنا جو ہے وہ ضروری بھی ہے، اور خواب دیکھنا آسان بھی نہیں ہے. واہ واہ. تو کوئی شعر بھی سنایا آپ نے؟ شعر اب تک کوئی نہیں سنایا. نہیں، پھر وہی بات ہے، کوئی بھی شعر سنا. کیونکہ آپ سے اتنی گفتگو ہو گئی، شعر نہیں سنا مگر آپ سے. آپ جب کراچی ڈائری میں بھی تو آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ جب لکھتے تھے تو شاعری کے سہارا لے کر. اور نہیں، ابھی ہم بات ہو رہی تھی نا اس دن کہ منیر نیازی، جی منیر نیازی کہ منیر نیازی کے کلام میں سے کچھ پیرزادہ صاحب کے لیے جمع کر کے ان سے سنا جائے. تو بہت سے شعر اتنے اچھے یاد آتے ہیں، لیکن کسی موقع اور کسی گفتگو اور حوالے کے بغیر ان کے ذہن میں آ جاتے ہیں. ہاں، لیکن ایک اگر شعر پر اختتام ہے تو آواز دے کے دیکھ لو، شاید وہ مل ہی جائے. کیا بات ہے. ورنہ یہ عمر بھر کا سفر آئے گا تو ہے. واہ واہ واہ، بہت شکریہ. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.